السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله تعالى وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير، رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 39 یعنی 39واں سبق ہمارے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں 3221 سے لے کر 3232 تک۔ ہم حسب معمول اللہ کی توفیق سے احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت بھی کرتے چلیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں عزیز طلبہ، آج کے سبق کے حوالے سے دیکھتے ہیں کتاب النکاح کے سلسلے میں ہمارے پاس جو مختلف ابواب آ رہے تھے، اور پھر ان ابواب کے تحت فصول اور فصلوں کے نیچے جو دی گئی تھی احادیث، ان میں سے آج کون سی حدیث جو ہے پہلی، وہ ہمارے پاس براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے زیر مطالعہ حدیث ہے، اور یہ الفصل الثانی، اور یہ ولیمے کے بارے میں باب الولیمہ، یہ احادیث ہیں، اور یہ دوسری فصل ہے۔ غالباً ہم نے یہ پہلی حدیث اس کی پڑھ لی تھی، لیکن ایک بار پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیۃ بصبیق و تمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ولیمہ کیا وہ ستوؤں اور کھجوروں کے ساتھ کیا، ستو اور کھجور۔ یہ ورواه احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے مل کے اپنی اپنی کتب حدیث میں یہ روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں عبارت اولم علی صفیۃ بصبیق و تمر کو انڈر لائن کیجئے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا۔ معلوم ہوا کہ ولیمہ جو بھی چیز میسر ہو کھانے کی پینے کی، اس سے کیا جا سکتا ہے۔ 3221 حدیث ہے۔ ون سفینہ تھا، سفینہ یہ آزاد کردہ غلام تھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، سفینہ معروف غلام ہیں۔ انا رجلا، انہی سے یہ روایت مروی ہے کہ انا رجلا ضاف علی بن ابی طالب، کہ ایک بار ایک صاحب جو کہ مہمان بنے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے اور مہمان ہوئے۔ فصنع له طعاما، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ فقالت فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو دعونا رسول اللہ، کہ اگر ہم، کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم بلا لیں، فاکل معنا، وہ بھی ہمارے ساتھ اس دعوت میں کھا سکیں گے، شریک ہو جائیں گے۔ فدعوہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے دی کھانے پر آنے کی۔ فجاء، تو آپ تشریف لائے۔ فوضع یدیہ علی اضادتی الباب، تو آپ نے اپنے دونوں دست مبارک ہاتھ جو ہیں وہ رکھے دروازے کی دونوں جو بازو تھے، چوکٹ جو ہوتی ہے نا، چگاٹ جنہیں ہم کہتے ہیں اپنی زبان مقامی میں، چوکھٹ اصل میں ہوتا ہے جس کے دو بازو ہوتے ہیں، اور اوپر بھی اور نیچے بھی، چار پائی کی طرح۔ تو چوکھٹ پر آپ نے اپنا دونوں ہاتھ مبارک رکھے دروازے کی چوکھٹ پر۔ فرال کرام،
تو آپ نے اسی وقت دیکھا ایک پردہ، منقش پردہ، یعنی ذرا تھوڑا سا منقش تھا، یعنی اس پر کچھ بیل بوٹے تھے، قد ضرب فی ناحیت البیت، جو کہ لگایا گیا تھا گھر کے کسی کونے میں۔ تو آپ نے باہر کے دروازے پر جب کھڑے تھے تو آپ نے اندر سے جب جو جانکا اپنی بیٹی کا گھر تھا تو وہاں وہ پردہ جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا۔ راجع تو آپ واپس پلٹ گئے۔ قالت فاطمہ، تو اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فتبعتہ، تو میں نے آپ کا پیچھا کیا، اپنے والد محترم کا۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ردک، کس چیز نے آپ کو لوٹایا ہے اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہونے سے؟ قال، آپ نے فرمایا، انہو، بے شک شان یہ ہے کہ لیس لی او لنبی، نہیں ہے میرے لیے، یا آپ نے یہ لفظ فرمایا لنبی، انہو لیس لی او لنبی، راوی کو شک ہو گیا ہے کہ آیا الفاظ اصل یہ ہیں انہو لیس لی، یا یہ الفاظ ہیں انہو لیس لنبی، تو دونوں انہوں نے ذکر کر دیے۔ تو نہیں ہے، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں ہے میرے لیے، یا آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا این دخلا بیتن، کہ وہ ایسے گھر میں داخل ہو مزوقن، کہ جس میں کوئی اپنا چیز جو ہے وہ منقش موجود ہو، یا مزین چیز گھر میں داخل ہو۔ رواه احمد و ابن ماجہ تھا، اس امام احمد اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کی ہے اس حدیث کو۔ 3221 حدیث ہے، اور حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ اور حدیث میں لفظ الکرام، اس کو انڈر لائن کیجئے، نقش و نگار والا پردہ، منقش پردہ جس پر داریاں یا بیل بوٹے ہوں۔ تو یہ عوام کو صرف حرام جو چیزیں ہیں ان سے بچانے کے لیے یہ حدیث، یعنی بچنا عوام کو حرام سے بچنا کافی ہے، اور خواص جو ہیں وہ مکروہ اور مباح سے بھی بچتے ہیں کہ کہیں حدود سے تجاوز ہو جائے۔ تو یہ بات بالکل واضح کلیئر ہے کہ عام عوام جو ہے، عام لوگ، ان کے گھر تو ایسی اگر چیز ہو تو وہ گزارا ہو جائے یا اس کو ناپسندیدہ سمجھا جائے، لیکن یہ جو خواص ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے ماڈل اور نمونہ ہوتے ہیں، رحمت اللہ عالمین کی ذات اقدس اور آپ کے گھر والے اہل بیت، یہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ایکسیلنٹ ماڈل ہیں۔ تو ان کو ان چیزوں سے بچنا، پرہیز کرنا، یہ تو ظاہر ہے کہ ضروری تھا تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن سکیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ اسے اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی بچتا ہے تو وہ گویا کہ بہتر ہی ہے بنسبت اس کے جو نہیں بچتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 3222 سن رہے ہو عزیز طلبا؟ جی سر۔ جی شیخ۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، بارک شیخ اللہ۔ جی شیخ کو ایک بات کرنی تھی، کل جو کچھ احادیث رہ گئی وہ آپ نے کہا تھا آپ ریکارڈ کریں گے یا ادھر جی جی وہ میں کسی نے اور وقت سنا پڑا؟ جی وہ میں نے ریکارڈ کر لی تھی بعد میں، اور وہ ابھی میں آج انشاءاللہ ابھی بھیجتا ہوں اس کو نا، لنک کو بھیجا نہیں ابھی، موقع نہیں ملا۔ تو وہ پورا آپ کو جو سبق ہوگا لیسن، وہ دو پارٹ پہ ہوگا، اب پارٹ 1 اور پارٹ 2 وہ مکمل ہے، میں نے ریکارڈ کر کے ماشاءاللہ محفوظ کر لی ہے، اور وہ بھجوا دیں گے انشاءاللہ، آج بھجوا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی شیخ، جزاک کیا اللہ یہ خیرا۔ اس لیے میں نے آگے سے شروع کیا ہے، ورنہ میں پیچھے سے کوئی حدیث جو ہے مس نہیں ہونے دیتا۔ آگے 3222 حدیث ہے، اور وہ بڑی اہم حدیثیں ہیں، ان کو اپنا ضرور آپ پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے گا اچھے طریقے سے۔ وعن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعیا فلم یجب، کہ جو شخص دعوت پر بلایا جائے اور تو وہ قبول نہ کرے، فلم یجب، فقد عصى اللہ و رسولہ، تو اس نے تحقیق اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی۔ ومن دخل علی غیر دعوت، اور جو بغیر بن بلائے جو کسی دعوت پر آ گیا یا شریک ہو گیا، داخلہ سارقن، تو گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ چوری کرنے والے کی حیثیت سے داخل ہوا، وخرج مغیرن، اور ڈاکو کی حیثیت سے وہ نکلا وہاں سے۔ خرج مغیرن، اغارہ یغیر، و مغیر کا معنی ہوتا ہے جو اچانک شخص مارے، اچانک حملہ کرے۔
تو آیا ہے چور کی حیثیت سے اور گیا ہے ڈاکو کی حیثیت سے۔ تو یہ رواہ ابو داود ہے، یہ امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں لگتی مجھے، کیونکہ الفاظ ایسے ہیں کہ کوئی بیچارہ آ ہی گیا دعوت پر تو اس کو چور اور ڈاکو بنا دیا جائے، تو یہ اس حد تک تو معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حدیث کی سند حقیقتاً ضعیف ہے، اور اس کے سند میں جو اپنا ہے ایک صحابی ہے، وہ دوست بن زیاد ضعیف، اور ابان بن طارق، ابان بن طارق مجہول ہے، اور اس کے علاوہ ابن عدی نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ ہاں جی، دوست بن زیاد ضعیف راوی، ابان بن طارق مجہول راوی، اور ابن عدی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ تو حدیث میں مذکور لفظ مغیر ان کا مطلب ڈاکو ہے، بلا ادر دعوت سے رکنا، فخر اور بن بلائے چلے جانا کمینگی، بلا عذر دعوت سے رکنا، یعنی اگر کوئی کسی کو بلا لیا ہے کسی نے اور وہ جا نہیں رہا، تو گویا کہ ایک گھمنڈ اور ایک فخر اور تکبر کی ایک یہ علامت ہے، جانا چاہیے بھائی۔ اور اگر بلایا نہیں گیا اور چلا گیا ہے تو یہ ایک کمینگی ہے۔ بہرحال اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر حدیث چونکہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، اس لیے یہ اس کو تو نہیں کہا جائے گا سارے پر مغیرہ مغیر ڈاکو ہے۔ باقی یہ ہے کہ کمینگی کی ایک انداز ہے یہ۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہے یا اس نے کھا ہی لیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو میزبان ہے اس کے حق میں اس کے لیے ایک صدقے کی ایک نیکی ہوگی، اس کو خوشی سے دل سے اس کو قبول کر لے، اور اس کو معاف بھی کر دے، اور مطمئن بھی ہو جائے، اس پر یعنی وہ ملامت نہ کرے، تو انشاءاللہ اس کے حق میں جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے اس میں بھی برکت پڑ سکتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی لوگ بھوکے آ جاتے ہیں یا ضرورت مند ہوتے ہیں تو آگے کھا لیتے ہیں اجازت کے بغیر، اور اگر نہیں بھی کوئی ویسے بھی آ گیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آنے والا جو ہے وہ ذرا اپنی عزت احترام وقار کو ملوث رکھے، وہ آدمی جو ہے وہ معزز نہیں کہلاتا اگر پکڑا جائے تو ایسا شخص، یہ بات ہے۔ 3223 وَرَجُلٍ، ایک صاحب من اصحاب رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی، ان سے یہ روایت ہے، نام نہیں لیا گیا، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اجتمع الداعیان، جب دو جمع ہو جائیں دعوت دینے والے ایک ہی وقت میں، دو دعوت دینے والے آ جائیں ایک شخص کو، فعجب اقربہما بابا، تو جو جس کو دعوت دی گئی ہے مدعو، اس کو چاہیے کہ ان دونوں میں سے اس کو قبول کرے جو ان دونوں میں سے دروازے کے اعتبار سے قریب ہے، یعنی ہمسائیگی کے اعتبار سے جو زیادہ قریب ہے اس کو وہ قبول کر لے۔ ایک ہی وقت میں دو آدمی آ گئے ہیں اور وہ دعوت دے رہے ہیں بھی میرے پاس آؤ، دوسرا کہتا ہے میرے پاس آؤ، دونوں ہیں ہمسائے قریبی ہیں، تو اس صورت میں جو زیادہ قریبی ہے دروازے کے اعتبار سے اس کی وہ قبول کر لے۔ وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک پہلے آ گیا تھوڑا سا بھی، جس نے سبقت کی ہے دعوت دینے میں، تو وہ ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ اسی کو ہی وہ قبول کرے جو پہلے آ گیا ہے، اور جو دوسرا بعد میں ہے اسے معذرت کر لے۔ رواه احمد و ابو داود، اس امام احمد اور امام ابو داود رحمہ اللہ دونوں نے روایت کی ہے اپنے اپنی کتب حدیث میں۔ تو حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، سند میں راوی ابو خالد الدالانی، ابو خالد الدالانی مدلس اور عنان راوی ہے، تو بہرحال باقی کریئر حدیث واضح ہے، حدیث صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے دعوت قبول کرنے کا جو بیان ہوا ہے۔ وان ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طعام اول یوم حق، کہ پہلے دن کا جو کھانا ہے یہ حق ہے، یعنی مراد یہاں ولیمے کی دعوت ہے، باب الولیمہ ہے نا، اوپر باب، اس لیے یہ دن میں رکھا کرو عزیز طلبہ، کہ بعض دفعہ حدیث کے اندر تذکرہ نہیں ہوتا کسی خاص چیز کی طرف، لیکن اوپر باب کے تحت جو یہ حدیث لائی جاتی ہے تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث میں اگرچہ تذکرہ نہیں
ہے کہ کس واقعہ یا ایونٹ یا مسئلے سے تعلق ہے اس بات کا یا مسئلے کا جو حدیث میں ذکر ہوا ہے، تو وہ ہم باب سے معلوم کریں گے، باب سے۔ تو باب کے تحت، جو باب کا نام ہے اس کے تحت وہ جو حدیث ہوگی اس میں جو مسئلہ ہوگا اس کا باب سے تعلق ہوگا، تو اس لیے یہ آسانی ہوگی۔ محدثین اسی حدیث کو لاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جو حدیث کے اندر مسئلہ آتا ہے وہ اس باب سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے ذرا، طعام اول یوم حق، اب یہ عام ہے، پہلے دن کا جو کھانا ہے وہ حق ہے۔ اب کھانا جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کھانا جو ہے کوئی مہمان آ جائے اس کا کھانا ہو سکتا ہے، کھانا جو ہے کوئی فنکشن ہو رہا ہو اس کا ہو سکتا ہے، کھانا کوئی اپنا کوئی کسی کو فقیر آ جائے اس کو دینے کے لیے ہو سکتا ہے، کھانا کوئی بھی، یعنی عموم ہے، اس میں تعین نہیں۔ لیکن چونکہ محدثین نے جو صاحب مشکات المصابیح، انہوں نے اس کو، یا دیگر محدثین نے اس کو باب الولیمہ میں ذکر کیا ہے، تو مراد یہاں ہوگا کھانے سے تعلق جو ہوگا، کھانا مراد ہوگا پہلے دن کا کھانا، یہ ولیمہ ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ولیمہ کا ایک دن جو پہلا ہے وہی برحق ہے۔ فطعام یوم الثانی سنت، اور دوسرے دن کی دعوت جو ہے یہ کرنا بھی سنت ہے۔ جو ہو کے سکتا ہے مہمان جو ہیں وہ وہاں دوسرے دن بھی ٹھہر جائیں، اور قریبی جو ہوتے ہیں وہ ٹھہرتے ہیں، دو دو تین تین دن ٹھہرتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ ایک شو کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ اسی طرح دیگیں رکھنا اور کھڑکانا اور پھر تشہیر کرنا اور پھر جناب یہ ہے کہ ادھر ادھر دعوتیں دینا، یہ کئی کئی دن تک، جیسے کبھی میں نے شادی اٹینڈ کی ہے تو وہ انہوں نے کوئی کوئی پورا ہفتہ جو ہے وہ فنکشن کیے ہیں۔ اپنا نکاح تو میں نے کر لیا، اور نکاح کے بعد جو ہے اگلے جمعہ تک، جمعہ کو نکاح کیا تو اگلے جمعہ تک جناب وہ بارات تک، بارات جمعے تک گئی تو وہ فنکشن ہی کرتے رہے، دعوتیں کرتے رہے۔ کبھی یا مہندی آ گئی ہے، کبھی کچھ آ گیا ہے، کبھی کچھ آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جناب بارات گئی بڑے تذکر و احتشام سے، اس کے بعد پھر ولیمہ شروع ہو گیا، اور ولیمے کے بعد بھی دو تین دن تک وہ مہمان۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ کہاں تک یہ معاملہ، کس طرح یہ ایک آدمی افورڈ، عام بندہ کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ جن کے پاس اندھا بغیر پیمانے کے پیسہ ہو، اور وہ آتا بھی ایسے ہی بسا اوقات اللہ رحم کرے اپنا وسائل سے ہے، کہ جو کہ حلال اور جائز نہیں ہوتے، کیونکہ جو حلال اور جائز ہوتا ہے وہ لا یاتی کا الحلال، لا یاتی کا ہاں جی، وہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، اپنا مقولہ ہے عربی زبان، الحلال لا یاتی کا الا قوتا والحرام لا یاتی کا الا جزافا، کہ حلال جو ہے وہ تو آپ کے پاس بس ضرورت کی حد تک ہی آئے گا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ حلال دیتے بڑی پیمانوں کے ساتھ معاف معاف کر، اور جہاں دیکھو کہ حد سے بڑا ہوا ہے معاملہ اور پیمانے ختم ہو گئے ہیں، تو وہ یہاں وہاں کوئی ضرور کوئی نہ کوئی ہے ایسی بات جو کہ ناجائز اور غیر شرعی ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ہے، میں اس کو کلی نہیں کہہ رہا، ایسے کیا یہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی جس کے پاس پیسہ ہو زیادہ وہ حرامی ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، یہ اکثر و بیشتر کی بات ہے۔ تو گھوم جہاں بھی ہوگا وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو اب بتام یوم ثانی سننا، چلو ٹھیک ہے، دوسرے دن کا بھی کھانا کوئی اگر پہ گئے رک گئے ہیں تو ان جب بچا ہوا کھانا یا پچھلے دن کا جو ہے وہ کھلایا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے معمولی سا۔ بتام یوم الثالث سمعت، اور تیسرے دن کا جو کھانا ہے اسی شہرت کے ساتھ اور اسی انداز کے ساتھ، یہ فرمایا کہ یہ ولیمے کی بات ہو رہی ہے۔ سمعتن، یہ ہے سمع، یعنی اسے کہتے ہیں نا شوئنگ آف، یا شہرت اور ریاکاری، دکھلاوا، ولیاذ باللہ۔ ومن سمع سمع اللہ بہی، اور جو کوئی پھر دکھلاوا کرتا ہے یا کیا جس نے کوئی دکھلاوا عمل میں، تو اللہ پاک اس کے ساتھ اسی طرح کا قیامت کے دن برتاؤ کرے گا، تو خوب اس کی تشہیر اور کرے گا اللہ پاک، اور اس شخص کی جو علی رؤوس الخلائق، مخلوقات کے سامنے پھر جو اس کی ہوگی اپنا ذلت، تو وہ سامنے ہے، اور پھر رسوائی اس وقت کی، اس دن کی، ولیعوذ باللہ۔ رواہ ترمذی سے، امام ترمذی نے روایت کی ہے، 3224 حدیث۔
حدیث کی سند عزیز طلبہ ضعیف ہے، راوی عطاء بن الصائب مختلط ہے۔ یہ مختلط راوی وہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے اس کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہو جائے، یا کوئی بیماری آ جائے اس پر، یا بڑھاپے کی وجہ سے پہلے ٹھیک تھا بعد میں اس کی یادداشت کمزور ہو گئی، یہ چیزیں یاد نہیں رہتی یا خلط ملط ہو گئیں، تو اس وجہ سے اس کو پھر مختلط کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اس کی عطاء بن الصائب، مختلط راوی ہے حدیث حاضہ کے شواہد بھی ضعیف ہیں، دیگر کو شواہد بھی ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہیں۔ اور حدیث میں الفاظ من سمع اللہ بے کا ترجمہ جو کوئی دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا کرے گا، سے مراد رسوائی دکھلاوا کرا کر۔ تو بہرحال یہ جو ہے حدیث میں جو بات ذکر کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں تک اللہ پاک نے جو حکم احکام دیے ہیں اس پر بھی پورا اترتا رہے، تو یہ بھی بڑی اللہ پاک کی توفیق ہے اور بڑی غنیمت ہے۔ اور وجوب جو ہیں ان کی کو ادا کرنے میں انسان جو ہے وہ اتنا اہتمام کرے۔ وان اکرمہ عن ابن عباس، اکرمہ جو ہیں وہ اپنے استاذ محترم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان طعام المتبارعین، کہ دو فخر کرنے والوں کے کھانا کھانے سے۔ ہاں جی، فخریہ جنہوں نے کوئی اپنا آپ دیکھتے ہیں ولیعاذ باللہ کہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ اپنا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، اخبارات پہ دیکھیں، ذرا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہمیں اس معاشرے میں جو بھوکے لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، وہ نظر آتے ہیں تو دل پسیجتا ہے۔ اللہ اکبر، روؤں دل کو میں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو میں، یہ کی چاہتا ہے بات کہنے کو۔ اور اگر جب اسراف کرنے والوں کو دیکھتے ہیں جو کہ پھر فخر کے ساتھ، فخری انداز اور تکبر اور شہرت اور نمود و نمائش کے لیے، سب کو یہی ہے دکھلاوا، اور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رحم کرے اپنا۔ اب کوئی دیہات ایسا نہیں بچا کہ جہاں بڑے بڑے شاندار اور بڑے بڑے آرام دہ جو ہے وہ شادی گھر بن گئے ہیں، بن رہے ہیں۔ اب بالکل ایک عام سا بندہ بھی جو ہے بہت اپنا معاشرے کا طبقہ جو تیسری مالی اعتبار سے متوسط سے بھی نیچے جو زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی شادی حال میں ہی اپنا فنکشن وغیرہ کرتے ہیں، اور شادی ہال جو ہیں وہ موجود ہیں، ہر جگہ پہ بن رہے ہیں۔ بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ لوگ گھروں کے جو کھانے کھاتے ہیں 3 ٹائم، وہ بھی باہر سے ہوٹلوں سے منگوا کے کھانے لگ پڑے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے، میں نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ان بستیوں کے شادی ہال بڑے بڑے مہنگے چھوٹے شہروں کے چھوڑ کر بڑے بڑے شہروں میں جا کے بڑے مہنگے ترین جو شادی ہال ہیں وہاں جا کر اپنے فنکشن کرتے ہیں اور کروڑوں لٹاتے ہیں، لوگوں کو وہاں بلاتے ہیں۔ انہا ان طعام المتبارعین ان یوکلا، رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو دو فخر کرنے والے لوگ ہیں ان کا کھانا کھانے سے ان یوکلا کے کھایا جائے ان کا کھانا۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ وقال محی السنہ، محی السنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بس صحیح ہو، صحیح بات یہی ہے کہ انہ ہوا نہیں کرما تھا عن النبی، کہ یہ اکرمہ سے جو روایت کی گئی ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بجائے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی گئی ہے۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر عبداللہ بن عباس صحابی کا واسطہ جب ختم ہو جائے گا درمیان سے تو یہ ارسال ہوگا، اور ارسال ضعف کا سبب ہے، تو لہذا یہ حدیث مرسل ہوئی، اور اس کا مرسل ہونا زیادہ صحیح ہے بنسبت مرفوع ہونے کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس لیے ارسال ہے، چونکہ ارسال ہونا اس کا صحیح ہے، لہذا یہ حدیث ہے کس اعتبار سے صحیح ہے، مرسل ہونے کے اعتبار سے، اس کا جو ہے اپنا متن جو ہے۔ تو حدیث تحقیق کے بعد صحیح معلوم ہوئی ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ المتبارعین کا مطلب ہے باہم فخر کرنے والے دو آدمی۔ آگے ہے 3226 حدیث، الفصل الثالث، ولیمہ کے بیان میں تیسری فصل آ گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
المتباریان لا یجابان، دو فخر کرنے والے آپس میں باہم ہیں جی، ایک دوسرے کے پر مقابلہ کر کے دعوتیں کرنے والے، رچانے والے، لا یجابان، ان کی دعوت قبول نہ کی جائے یا نہ قبول کیے جائیں گے، فلا یوکل طعامہما، اور نہ ہی ان دونوں کا کھانا جو ہے وہ کھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جی جناب فرمائیے۔ جی شیخ، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ جو اس سے پہلے حدیث گزری ہے وہ مرسل ہے، تو وہ صحیح کیسے ہوگی؟ صحیح صحیح اس ہو کا جاتی ہے مرس اس طرح؟ لیکن وہ اہل تحقیق نے جب دیگر محققین نے جب اس کو، اس کی سند کو دیکھا تو وہ متصل بھی انہیں ملی ہوگی، اس لیے وہ صحیح، اس کا حکم صحیح کا ہے۔ لیکن یہاں جو اکرمان ابن عباس سے جب یہ ہم ذکر کریں گے نا اس کو، تو اس میں پھر تحقیق یہی ہے کہ اکرمان جو ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس اس طریق کے مطابق، اس سند کے مطابق، عبداللہ بن عباس سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے نبی سے اکرما کا یہ جو قول ہے یہ منقول ہے اور یہ مرسل ہوئی۔ لیکن ہو سکتا ہے دیگر جو اپنا محققین نے اسی متن پر دی کوئی اور جو سند ہے وہ صحیح متصل ملی ان کو، تو پھر انہوں نے صحیح کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تحقیق کے بعد یہ میں بات کہہ رہا ہوں، وگرنہ یہ تو یہاں مرسل ہی ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے، بس صحیح ونہ عن اکرمۃ عن النبی مرسلا۔ چلو جی، اب دیکھو ایک اور حدیث آ گئی ہے، یہ بھی اسی طرح کی ہے، ابو ہریرہ سے 3226 حدیث، یہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، اس میں بھی وہی لفظ المتباریان لا یجابان ہے، یعنی مفہوم وہی ہے بالکل۔ اب دیکھیے، نہا ان تام المتبارین ان یوکلا، اور یہاں کیا ہے، کالا کالا رسول اللہ المتباریان لا یجابان، مطلب وہی نکلا کہ دو فخر کرنے والوں کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی، وہاں یہ ہے کہ ان کا کھانا نہیں کھایا جائے گا، بلا یوکل طعامہما۔ قال الامام احمد یعنی المتعارضین، تو یعنی یہ حدیث بھی اس کی شاہد بن گئی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے ان کی، اس کی شاہد بن گئی، تو اس اعتبار سے بھی یہ اپنے شاہد کے اعتبار سے بھی صحیح سے ثابت ہوئی، اور یہ ابو ہریرہ سے منقول ہے، صحیح حدیث ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ المتباریان کا مطلب ہے دو باہم فخر کرنے والے شخص، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ امام احمد کہتے ہیں یعنی المتعارضین بالضیافت فخرا وریاء، مراد متباریان سے مراد، متباریان سے مراد امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یعنی وہ مراد لے رہے تھے المتعارضین بالضیافہ فخرا وریاء، کہ دعوت کرتے وقت فخر اور ریاکاری کرنے والے دو، بڑا ہی غلط کام ہے یہ۔ فان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ، منع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن اجابت طعام الفاسقین، فاسقوں کے کھانے کی دعوت قبول کرنے سے، فساق، تو یہ بہرحال استحباب پر معمول ہے، حرام نہیں ہے۔ فاسق جو ہوتا ہے نا، نافرمان ہو سکتا ہے اس کا کھانا جو ہے وہ کمائی اس کی حلال کی ہو، لیکن کسی اور وجہ سے وہ فاسق ہو، تو مسلمان وہ کون ہے جو ہمیں تھے فاسق نہیں والی یاذ باللہ، ہر شخص جو اس کے اندر غلطی ہے، ہر شخص کے اندر اللہ کی نافرمانی، کوئی بھی معصوم تو کوئی نہیں نا، صرف ہے کہ بہت کئی کم ہیں، کئی زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ سندن صحیح نہیں لگتی۔ 3227 حدیث انتہائی ضعیف ہے، لو جی، حدیث انتہائی ضعیف ہے، حدیث کی سند میں راوی ابو عبد الرحمن السلمی انتہائی ضعیف، بڑا معروف ہے ابو عبد الرحمن السلمی، محمد بن عبداللہ بن محمد بن حمام بن المطلب الشیبانی، یہ مجروح اور کذاب راوی، یہ بھی اس حدیث میں آ گیا ہے سند میں، تو لہٰذا یہ حدیث موضوع کی حد تک یہ سند کے اعتبار سے موضوع ہے، یہ کہہ دو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک انتہائی ضعیف ہے اور دوسرا جی، ایک انتہائی ضعیف ہے اور دوسرا جو ہے وہ کذاب ہے راوی اس میں۔
محمد بن عبداللہ بن محمد بن حمام بن المطلب الشیبانی مجروح ہے اور کذاب راوی ہے، اور محمد بن عبداللہ بن محمد، اچھا جی، اور ابو عبد الرحمن السلمی انتہائی ضعیف ہے۔ تو اس لیے یہ اجابت تعامل فاسقین یہ موضوع روایت ہے، لہذا اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ فاسق آدمی کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، مسلمان ہے، اگر صاحب ایمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی استحباب مستحب یہی ہے افضل، کہ اس شخص کو جو کہ نافرمانیاں کرتا ہے، فاسق ہے، زیادہ فاجر ہے، تو اس کو اگر کوئی شخص یہ بطور ایک تنبیہ کے اس سے کھانا نہیں کھاتا اور اس کو باور بھی کراتا ہے کہ آپ ایسا ایسا کرتے ہیں اس لیے میں نہیں آپ کے پاس آتا، تو یہ ایک الحب للہ والبغض فی اللہ والی بات ہے، کہ کوئی ہر اچھی بات ہے، باقی کھانے میں کوئی حرج نہیں کہ جا کر وہاں کچھ اس کو دعوت بھی دے اچھائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم، جب تم میں سے کوئی شخص داخل ہو اپنے مسلمان بھائی پر، یعنی جائے مہمان بنے، فلیاکل من طعامہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا کھانا کھائے، اس کے کھانے میں سے کھا لے، ولا یسأل، اور یہ پوچھے نہ کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں۔ ویشرب من شرابہ، اور اسی طرح وہ پی لے اس کے پینے کی چیزوں میں سے، مشروبات میں سے بھی پی لے، ولا یسأل، اور یہ سوال نہ کرے، پوچھے نہ اس سے کہ یہ کیسا ہے، کوئی ہے یہ حرام کا تو نہیں ہے، حرام کی کمائی کا تو نہیں ہے جو میرے سامنے لے آئے ہو، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رولا احادیث الثلاثۃ البیہقی فی شعب الایمان، یہ تینوں حدیثیں یعنی یہ اور دو پہلی امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اپنی کتاب معروف میں اس کو روایت کیا ان کو، وقال ھذا، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے، ان صح، اگر یہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے، تو فَلِأَنَّ الظَّاهِرَ، تو ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان المسلمہ، کہ بے شک مسلمان جو ہے، اگر مسلمان کے یہاں مسلمان گیا ہے ایک مطلب بن کے اپنا مہمان، تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی شان تو یہی ہے نا کہ لا یطعمہ، نہ نہیں اس کو کھلاتا، ولا یسقی، اور نہیں اس کو پلاتا، الا ما و حلال عنده، مگر وہی جو کچھ اس کے پاس حلال ہے وہی کھلائے پلائے گا۔ تو جب یہ کہہ دیا الاخی المسلم، تو مسلم جو ہے اس کا تو اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حرام سے بچے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کسی شخص کے بارے میں بڑا معروف ہو کہ یہ شخص سود خور ہے، سود دیتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، اور اس کے سارے سورسز جو ہیں وہ حرام کے ہیں، چوری چکاری کے ہیں، رشوت کے ہیں، تو ایسے شخص کے پاس نہیں پھر جانا چاہیے، یہ تو بات کلیئر ہے۔ لیکن اگر پتہ نہیں تو وہ مسلمان ہے، تو اس کے لیے قرید کی بھی اجازت نہیں کہ پہلے پوچھے۔ 3228 حدیث، حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہی ہے، حدیث کی سند میں مسلم بن خالد ضعیف راوی ہے، اور اس حدیث کے لیے امام حاکم رحمہ اللہ کے نزدیک شاہد بھی ہے، اور اس کی سند میں بھی محمد بن اجلان بڑا معروف راوی ہے، محمد بن اجلان راوی مدلس اور رانن ہے، واللہ عالم، تو یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے بہرحال، لیکن عمل اسی کے مطابق ہی ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ آگے ہمارے پاس باب القسم، کتاب النکاح، ایک نیا باب آ گیا، بڑا ہی اہم ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ماشاءاللہ ان کو یہ ضرورت پڑتی ہے۔ باری کی تقسیم ان کے درمیان، پہلی فصل ہے، عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض عن 9 نسوات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے وفات پائی، یا آپ کی روح قبض کی گئی، عن 9 نسوات، 9 امہات المومنین علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں، 9 نسوات، وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِلثَّمَانٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی حیات طیبہ میں ان میں سے جو 8 تھیں ان کی تقسیم کرتے تھے، ان کی باریاں لگائی ہوئی تھیں، آپ نے ان کی باریاں مقرر کی تھیں 8 کی، متفق علیہ، 3229۔ تو جب سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ تو ہر دورے میں
عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری جو ہے وہ دو بار آتی تھی، ایک حضرت سیدہ سودا کے کی باری بھی وہ لے لیتی تھی اور اپنی بھی، پھر دونوں بیویوں کے پاس۔ اچھا اچھا، چلیں جی، بس یہ بات کلیئر ہو گئی، آگے بھی اسی کا ذکر ہے۔ وان عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ سودا تھا کہ بے شک سودا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما کبرت، جب وہ بوڑھی ہو گئی، قالت کہنے لگیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد جعلت یومی من کا لعائشہ تھا، تحقیق میں نے کر دیا اپنا دن یا اپنے دن کی باری آپ کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی اپنی باری میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی ہے آپ کی ذات کے لیے۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یقسم لعائشہ یومین، تو آپ باری جو ہے آپ نے تقسیم کی تھی اس اعتبار سے کہ آپ دو دن اپنے دورے میں، دو دن عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ نزول جلال فرماتے، ایک دن ان کا اپنا اور ایک دن یوم سودا کا، سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کا، متفق علیہ۔ تو حدیث سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بیوی اپنی دوسری سوتن کو اپنی باری بخش دے یا دے دے، ہبہ کر دے، تو یہ بالکل جائز ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، یہ بھی اسی پر ہی کلیئر ہے۔ اور بھی وانہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں، اللہ زی مات فی، جس میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے تھے، اس میں آپ سوال کرتے، پوچھتے تھے، اینا انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا، اینا انا غدن، کل میں کہاں دن گزاروں گا، یرید یوم عائشہ تھا، تو آپ کے ذہن میں یا جو نیت میں بات ہوتی تھی وہ تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کا دن یا باری، کہ آپ عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہریں۔ فآذن له ازواجہ، تو اس پر یہ جب معاملہ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے یہ بھانپ لیا، معلوم کر لیا، تو تمام ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی۔ فآذن له ازواجہ یکون وحیث شاء، کہ آپ جہاں چاہیں آپ تشریف رکھیں، آپ آرام فرمائیں، کیونکہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ فکان فی بیت عائشہ حتی مات عندہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل جو اس وقت سکونت یا اقامت فرمائی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، فکان فی بیت عائشہ تھا، یہاں تک کہ آپ انہی کے ہاں اللہ کے پاس گئے، فوت ہوئے۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تو حدیث ہادہ میں جہاں سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہاں عزیز طلباء دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا خلق عظیم، آپ کے ساتھ وفاداری اور وسعت ظرفی کا بھی جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہنے کو چاہ رہا ہے، تو سب نے بخوشی یہ اس بات کی اجازت دے دی۔ آگے اگلی حدیث اور لاسٹ حدیث آج کے سبق کی ہمارے پاس 3232، وانہا سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا اراد سفرا، جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے، اقرع بین نسائہ، تو آپ اپنے ازواج مطہرات کے درمیان پورا ڈالا کرتے، فایتہن خرج سہمھا، تو جس کے نام بھی جو ہے نکلتا، پورا نکلتا، خرج بہا معاہ، تو وہی جو ہے اسی کو اپنے ساتھ وہ لے لیتے اس اپنے سفر میں۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اقرا بین نسائہ، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈال دیتے تھے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ اور حدیث اعظہ سے قرعہ ڈالنے کا جواز ملتا ہے کہ باریاں معلوم کرنے کے لیے یا خاص طور پر سفر کے لیے کہ کس کو ساتھ لے کے جائیں اور معاملہ سب کے لیے برابر کا ہو، تو پھر اس میں قرعہ جو ہوگا وہ ایک شرعی حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں بھی اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ کے ذریعے یہ ہمیں جو ہے تعلیم فرمائی۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج